کتنی اہمیت ہے سفر حج کی. پھر خانہ کعبہ شریف، وہاں فرض نماز کے بعد فرض نماز نہیں چھوڑنی. فرض نماز اس کی اہمیت، فرض نماز نہ وہاں چھوڑنی ہے نہ یہاں چھوڑنی. تو اس کا جو درجہ حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ وہاں افضل عبادت خانہ کعبہ کا طواف کرنا. حتیٰ کہ جو عمرہ کرتے ہو آپ وہاں جا کے لوگ نا اکثر مسجد عائشہ سے، اس عمرے سے بھی طواف افضل ہے. یعنی عمرہ جائز ہے، اس کا مطلب یہ کہ زیادہ زور آپ لوگ وہاں طواف پر دیں. اور طواف کا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ طواف وہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح کہ جی 100 نفل ہو گیا تو 200 نفل ہو گیا تو اب 400 ہو گیا. آرام سے کریں، تسلی سے کریں، کیونکہ پھر یہ چکر آپ کو کہاں نصیب ہوں گے. تو آدمی آرام سے، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہ میں اس کے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہوں، شکر ہے الحمدللہ. تو جتنے لمحے گزر جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کتنے کروڑوں فرشتے وہاں موجود، جس میں آدمی چل رہا ہوتا ہے نا. ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ انڈونیشیا کے حاجی ہیں، فلاں حاجی ہیں، بلکہ بعض روایات میں پڑھی آسمانوں کا کوئی فرشتہ جب کہتا ہے نا یار اس کی ڈپٹی لگتی ہے کہ تو لاہور جا بھائی، شادمان میں چلا جا رحمانیہ مسجد میں، تو کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دینا میں حرمین سے ہو کر جاؤں. فرشتہ، آسمانوں کے فرشتے، اور وہ لاکھوں کروڑوں اس موقع پر وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ہم لوگ وہاں جناب دڑکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، جی میرے 200 ہو گیا، میرا 4. بلکہ ایک اور میرا تجربہ ہے، جو اکٹھے حاجی ہم جاتے ہیں 8-8 10-10 پڑھے لکھے اگر لوگوں تو کوئی نشانی لگا لو، ٹائم دے دو کہ یار 2 گھنٹے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھو باب عبدالعزیز لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں آ کے اکٹھے ہو جائیں گے. کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہی توجہ ہی نہیں رہتی، تو میری لڑ پڑ. بلکہ بیچاری عورتیں، دیہاتی عورتیں، وہ تو مردوں کے پیچھے سے نا کو کپڑے پکڑے ہوئے ہیں، اور جناب طواف کے اندر بھی تو پلہ نہیں چھڑنا، تو کیا طواف. میں نہیں انکار نہیں کرتا، پتہ اللہ کا ان کو زیادہ قبول ہو جائے، اور اصل تو اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، ارادوں کو دیکھنے والا ہے. لیکن اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ، انہیں کہو یار یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہو جائیں گے، 2-3 گھنٹے ہیں، اس میں اپنی مرضی کے ساتھ طواف کر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے دوسرے سے، آدمی اپنے مگن، اپنے حالات. تو آدمی شکر کرے کہ یار میں بجائے 10 منٹ کے طواف کرنے کے میں آدھا گھنٹہ کیوں نہ لگاؤں یار پہ، اور جو میں نے کام کر، بلکہ شوق پیدا کرو. تو حضور علیہ السلام نے طواف، بلکہ وہ جو تقسیم فرمائی آپ نے وہاں نازل ہونے والی رحمتوں کی، غالباً مجھے اگر صحیح یاد ہے تو 120 فرمایا 24 گھنٹوں میں اللہ کریم 120 خصوصی رحمتیں خانہ کعبہ پہ نازل کرتا، اور ان میں سے 60، 120 کا نصف ہو گیا نا 60. فرمایا ان میں سے جو 60 ہیں، نصف ہیں، وہ صرف طواف کرنے والوں کو نصیب ہوتے ہیں. اور ہم جناب کہیں کہ 10 منٹ طواف کریں تاکہ جان چھوڑے، تاکہ میں جاؤں بازار جاؤں اور جناب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھوں اور گپیں لگاؤں، بتاؤ بے نظیر چھوٹ گئی ہے یا رہ گئی ہے. ہمارا ذہن وہیں کا وہیں ہوگا، وہیں تصور ہو. اللہ کے بندو کوئی اسی لیے قرآن کریم کا ایک لفظ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حضور کو سورہ علم نشرہ پڑھو، حضور کی توجہ کبھی رب سے بدلتی ہے. لیکن کہا محبوب ساری عبادات ٹھیک ہیں، لیکن کچھ ایسا ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ تو ہو اور میں ہوں. تو میری اور آپ کی زندگی میں کب آئے گا وہ حج؟ اتنا بڑا اعلیٰ سفر ہے کہ اس میں آدمی بجائے گپوں کے آدمی احساس کرے کہ یار مجھے ٹائم مل گیا، میں خانہ کعبہ کو تکتا. اسی طرح شہر مدینہ، آپ وہاں جائیں، کچھ نہیں آپ کر سکتے تو آپ حضور کی سنہری جالیاں ادب کے ساتھ دیکھتے رہیں. حضور کے روضہ پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کے سبز گنبد شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. پھر طواف کثرت کے ساتھ آدمی اس میں یہ نیت کر لیا کرو کہ میرا والد نہیں آ سکا، میں ایک طواف والدین کی طرف سے کرتا، میں ایک طواف حضور کی طرف سے کرتا، میں ایک طواف اپنے طلبہ کی طرف سے کرتا ہوں، ایک طواف چلو نماز جمعہ. یہ نیتیں کرو.
تاکہ انسان کی ایک تصورات میں جائے تو اسے حضور علیہ السلام دیکھو نا، اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو ساتھ یا اللہ یہ قربانی ان میرے امتیوں کی طرف سے ہے جو تا قیامت قربانی نہیں دے سکتے. یہ سوچ ہے نا، تصور ہے. تو ہم بھی اس تصور کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف، پھر ادب احترام جتنا ہو سکے. بولے اگر وہاں جا کے بھی ہم یہ جو ہوتے ہیں ساتھی سگریٹ پینے والے، کوئی نسوار وغیرہ کھانے والے، ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ کوشش کریں جب تک بدبو ہو خانہ کعبہ کے پاس نہ جائیں، دور رہیں، دور رہیں. وہ تو نماز میں اہتمام کیا کرو. مثلا سگریٹ ہی آپ نے پینا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے پی لو، یار نماز پہ جانا. حضور علیہ السلام جن کو نماز کی کیفیات کا احساس، آپ کے تصورات پڑھو، آپ وہ چیزیں جن میں بدبو نہیں، بدبو کا لفظ تو مناسب نہیں، بو کہہ لو. مثلا لہسن ہے، پیاز ہے، مولی ہے، آپ نے پکنے کے بعد بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے. کچا تو کہاں رہے. حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول کا لقب ہے جن کا، ان کا بیان ہے کہ مجھے یہ شرف نصیب ہوا چند دن کہ میں آپ کا کھانا تیار کیا کرتا تھا، اور پھر جب وہ کھانا آپ سے واپس آتا تو جہاں سے حضور کے پورے لگے ہوتے ہیں نا سالن پر، روٹی پر، تو میں وہیں سے کھاتا. تو وہ کہتے ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ سالن گیا، وہ میں نہیں واپس آ گیا. تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ نے استعمال نہیں کیا، یہ تناول نہیں فرمایا؟ تو آپ نے کہا اس میں چونکہ لہسن وغیرہ آپ نے استعمال کیا اور میں وہ کھایا نہیں کرتا. دیکھو نا، جن کو احساس ہے کہ میں نے رب سے گفتگو کرنی ہے، ہم کلام رہنا، ہمیں احساس ہی نہیں، سگریٹ پھینکا اور جا کے حجر اسود سے چمڑ گئے. بھائی وہ یہ کوئی لوہاری پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی لوہاری پارٹی ہے جو کوئی جناب تو پھر رہا ہے. وہ احساس کر. آپ میں اگلے جمعے میں حجر اسود کے بارے میں آپ تفصیلات بیان کروں گا. حجر اسود کو میرے اور آپ کے کریم آقا نے رب کریم کا دایاں ہاتھ قرار دیا. حجر اسود کو فرمایا، دیکھو نا اللہ پاک ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے مصافحہ کروں، میں اپنے رب سے ہاتھ ملاؤں، میں اپنے رب کے ہاتھ چوموں، فرمایا وہ حجر اسود کو چوم لے. کیا میں کہتا ہوں کتنا ادب کرنا چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے کہ آدمی تو یار کہے نہ. بلکہ میں اسی لیے قائل ہوں کہ دھکا نہیں دینا، کسی کو پریشان نہیں کرنا. اسی لیے اس رب نے کہا جو چومنے والا ہے اس کا وہی ثواب، اور جو دور سے سلام کرنے والا اس کا وہی ثواب. کوئی کمی ہے ہی. کیوں لڑے آدمی، کیوں جناب مر رہے ہیں اور مروا رہے ہیں، شہید ہو یہ حجر اسود چومتے ہوئے شہید ہو گئے. چلو بھائی کیا مسلمان ہے بھائی. اس کریم آقا کی فضل مہربانی دیکھو. فرمایا جو اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا وہاں بڑا خوبصورت. وہ کہتے ہیں تو چومنے کی باتیں کرتا ہے، تو دور سے کھڑا ہو کے اس پہ رش کر کہ تجھے وہ جگہ دیکھنے نصیب ہو رہی ہے جہاں مصطفیٰ نے چوما. جس کو احساس ہو جائے، اور جس کو احساس ہو جائے وہ کافی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہاں جناب ابھی آپ بیٹھے ہیں نا کتنے بڑے آرام سے. ابھی مکھانے کیا ہوتے ہیں اندازہ کرو، تھوڑا سا چسکا ہی ہے. ابھی سین میں تقسیم کر کے دیکھو تو یہ سارے گئے اور مینو دے جاؤ. اتنی بھوکی قوم، اتنے ہم پیٹ پرست ہیں یار. کیا ہو گیا؟ آپ مجھے کہیں گے جذباتی بات ہے، ابھی جا کے داتا صاحب دیکھ لو دعا کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ سینکڑوں دفعہ دیکھا، بس دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے دے دے، داتا صاحب دعا کریں. آپ وہ مکھانے والا آ جائے کہتے پہلے مینو دے جا. گئی دعا. اس کا مطلب کہ ہم نے مانگا ہی نہیں. اللہ کے بندو، حجر اسود، خانہ کعبہ، یہ وہ چیزیں ہیں. اسی لیے میں یہ جملہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ جو حاجی یہاں سے وہاں جائے وہ سمجھے میں زمین سے اٹھ کر عرش پہ چلا آیا. وہ یہ سمجھے یقین جان. وہ کہے کہ میں عرش پر آ گیا. اور حضور کے قدموں سے بڑھ کے بھی کوئی لامکاں ہے. پھر خانہ کعبہ شریف، اس کا طواف، پھر حجر اسود، مقام ابراہیم. قرآن کہہ رہا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فرمایا اس میں میری بڑی نشانیاں ہیں. تو خانہ کعبہ شریف کا ادب کیا
بلکہ کوشش کریں. پہلے اب تو نہیں حاجی میں نے دیکھا ہے بس اب تباہی، ورنہ پہلے قافلے آتے تھے. میں نے اکثر قافلوں کو دیکھا 83 84 85 میں نے دیکھا جو قافلے آتے تھے نا، جب واپس ہوتے تو روتے ہوئے واپس ہوتے اور دوسرا خانہ کعبہ کو پشت نہیں کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو احترام، اب وہ چیزیں ہی ختم ہو گئی. جب میں کہتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف وہاں بیٹھو، پشت نہیں ہو آپ کی، آپ اس طرح بیٹھیں کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف. بلکہ یہاں بھی کوشش کیا کرو جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. اچھا ایک ہے صرف آپ نے منہ کیا، ایک ہے کہ جب آپ بیٹھے نا تو تصور کر لیں میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں. ان میں دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے منہ کر کے بیٹھ جانا، وہ تو ویسے رسمن بیٹھ گئے. ایک ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں نا پھر آپ نیت کر لیں کہ میں خانہ کا، اسی وقت آپ کو فیض نصیب ہونا شروع ہو جائے. حضور کی بارگاہ کا تصور کر لو، خانہ کعبہ کا تصور. کئی لوگوں کو میں نے پڑھا جب وہ لکھتے پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ شریف، کئی ایسے بزرگ ہیں ساری زندگی ان کا جہاں وہ بیٹھتے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، اس طرح ان کا کعبہ کے ساتھ تعلق بنا. اور ہم وہاں جا کے بھی جناب گپے مار رہے ہیں، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ سمجھانا پڑتا ہے یار تھوڑا سا پوچھ ادھر کر لے. وہ جی عرب لوگ کرتے ہیں، وہ جی دیکھو فلاں کر رہا ہے تو اللہ کا. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک فتویٰ ہے پورا. وہ کہا کرتے تھے کہ حرمین شریفین میں زیادہ نہ رہو. فاروق اعظم کا میں نے پیچھے سے پڑھا، وہ باقاعدہ جب حج کے لوگ آتے تھے وہ بھی اعلان کرتے تھے جاؤ اپنے اپنے شہروں میں کام کرو. اس کی حکمت ایک جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں ہے. ہر کوئی، میں آپ کو سمجھا چکا ہے، ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں ہے کہ جو پاس رہ کے بھی پہلے سے زیادہ ادب کرنا شروع کر دے. پھر 2 4 دن 10 دن ادب ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دور رہتے ہوئے آدمی تڑپتا رہے وہ یہاں کے رہنے سے بہتر ہے. تو آدمی یہ احترام، وہ مہینہ جو ٹائم مل جاتا ہے حاجیوں کو وہ کوشش کریں کہ ہم. بعض تو ایسے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد کئی بیچارے نا میں نے دیکھا ہے وہ ہوٹلوں سے آتے ہی نہیں. ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں نہ کسی نے سمجھایا ہوتا ہے. کئی خواتین کئی مرد میں نے دیکھا ہوٹلوں میں وہ سوئے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں. جی ایک دفعہ بس گئے تھے خانہ کعبہ، نہیں بھائی آ جاؤ وہاں کے بیٹھ، وہاں کے طواف کو کرنا ہے آپ نے، وہاں کو آپ نے آ کے عمرے کرنے ہیں. بیٹھے رہو اور بیٹھ کے خانہ کعبہ کو تکتے رہو، کیونکہ وہ لاہور میں تو نظر نہیں آئے گا نا. نفل آپ لاہور میں پڑھ سکتے ہیں لیکن حضور نے کہا جو آدمی اس کے زیادہ سے زیادہ طواف کر سکے خانہ. پھر یہ بھی آپ کے علم میں لے آؤں کہ وہ جو پتھر نیچے لگا ہوا ہے نا وہ ٹھنڈا ہے. بعض اوقات دھوپ پڑتی ہے نا وہاں گرمی، تو آدمی لوگ محسوس کرتے ہیں بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے. آپ اگر بلکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں خالی وقت میں طواف کروں وہ تو دوپہر کو کرے، اس وقت خالی ہو جاتا ہے. سب لوگوں کو کوئی علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے وہاں تک پہنچتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. تو اس وقت 200 400 500 آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے. حج کے دنوں میں بھی رش کم ہو جاتا ہے تو آدمی اس وقت بالکل اوپر، اگر آپ چھتری لینا چاہیں لے لیں، ورنہ نیچے سے وہ سارا جو انہوں نے ایسا پتھر ہے یا نیچے سے کہتے ہیں انہوں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے. نیچے سے تبش ہی کوئی. تو آدمی آرام کے ساتھ طواف کرے خانہ کعبہ شریف کا اور عہد کرے کہ یا اللہ میں اب پاکستان میں جا کر اپنے گھر جا کر بھی تیرا ہی طواف کروں گا. اب کس طواف کا معنی سمجھتے ہیں کہ اب تیری ہی بات مانوں گا، تیرے ہی چکر کاٹوں گا، تیرے ہی دروازے کا سائل بنوں گا. یا اللہ مجھے یہ توفیق دے دے کہ جس طرح میں آج تیرا سائل ہوں، تیرے گھر کے ارد گرد میں گھوم رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ میرے تا دم آخر میں تیرے ارد گرد ہی گھومتا رہوں. تو میرے دل میں آباد ہو جا، تو مجھے اپنا بنا لے. ان جذبات کے ساتھ جب آدمی طواف کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ادب کے ساتھ نصیب فرمائے.